وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 162واں درس ہے، 162. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سیریل کو مکمل کرائے. ہم بات کر رہے ہیں اس موضوع پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو آپ نے سب سے پہلے شرک کے خلاف آواز اٹھائی، نگیٹو انداز میں. پھر اس کے بعد آپ نے پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں توحید پر گفتگو کی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ خدا اور کس کو مانا جاتا ہے، وہ فرشتے تھے، ان پر بات کی. اس کے بعد منطقی ترتیب یہ ہوئی کہ جو یہ کہہ رہا ہے، یعنی جو باتیں یہ بندہ بتلا رہا ہے، اگر اس کی بات پر تم کو یقین نہیں ہوگا تو ما قبل کی ساری باتیں بیکار ہیں. یعنی میں تقریر کر رہا ہوں اور ایک بیٹھا ہوا آدمی یہ طے کر لے یہ مولوی جھوٹ بول ہی رہا ہے، تو اس کے بیٹھنے سے، اس کے سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے طے کر رکھا ہے کہ یہ چھوڑ رہا ہے. اب اللہ کے رسول نے توحید پر اتنی اچھی گفتگو کی، شرک کے خلاف عقلی لحاظ سے زبردست دلائل دیے، فرشتوں کے بارے میں ایک پوری پالیسی بتائی. تو یہ یقینی بات ہے کہ اب اس بات پر گفتگو ہونی چاہیے کہ جو یہ باتیں بتا رہا ہے اس پر آپ کو ایمان لانا ہے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ. بات سمجھے نہیں؟ یہ منطقی ترتیب ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں رسولوں پر ایمان لانا. ہم دو باتیں انشاءاللہ بیان کریں گے آج کی محفل میں. رسولوں کے بارے میں اس کے پہلے کی جو امتیں تھیں، وہ چاہے اہل کتاب ہوں، یہود و نصرانی، اور چاہے ایرانی قومیں ہوں یا مصری قومیں ہوں یا یونانی ہوں یا ہندوستانی ہوں، ان سب کے پاس نبی کا ایک تصور ہے کہ نبی ہوتا ہے. نام جو بھی ہو، کوئی دیوتا کہتا ہے، کوئی اوتار کہہ دیتا ہے، لیکن بہت واضح انداز میں کلیئر بات ان کے پاس نہیں تھی کہ نبی حقیقت میں کس صفت کا مالک ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کارنامہ تو نبی کے بارے میں یہ بتایا کہ اسلام کا اصل تصور نبوت کے بارے میں کیا کیا ہے، ایک ایک چیز کو کلیئر کیا. بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ نبی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف ہمارے خاندان میں ہونا، بقیہ جتنے نبی ہیں سب جھوٹے. حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت کو یہودی جھوٹا بولتے تھے، خدا نخواستہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولتے ہیں. عیسائیوں میں یہ تصور تھا کہ ما قبل کے جو نبی ہیں وہ تو ہیں، لیکن بعد میں کوئی نبی نہیں ہے. اور دوسرا تصور ان کے یہاں تھا کہ جو نبی ہے وہ سب سے افضل جو ہے وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں. انہوں نے یہاں پہ ڈنڈی مار رکھی تھی. آریہ قوم جو بہت ہی پرانی قوم ہے، جو ہندوستان میں دراوڑ کے نام پہ جانی جاتی ہے، اور اس علاقے میں تمل ناڈو کے علاقے میں سب سے پہلے یہ آئی قومیں، کم سے کم 5000 سال پہلے. آریہ قوموں کے بارے میں تھا کہ اللہ جو ہے، جو پرمیشور ہے، جو ایشور ہے، وہ صرف اور صرف آریہ قوم کی ہدایت کا متمنی ہے کہ یہ نیک ہو جائے، بقیہ پوری دنیا جہنم میں جائے تو اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے. لہذا جو ہمارا نبی ہے، ہمارے منی ہیں، دو لفظ استعمال کرتے زیادہ تر وہ لوگ، منی اور رشی، کہ یہ ہمارے منی اور رشی جو ہے بس ان کی ہدایت یہی سب کچھ ہیں، بقیہ جتنے ہیں وہ سب غلط ہیں.
اللہ کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کے دوسرے لوگ صحیح راست پر ہوں۔ یہ آریائی قوموں کا اپنا نظریہ تھا۔ چونکہ ایرانی بڑی پرانی تہذیب ہے، بہت پرانا کلچر ہے ایران کا، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں تو یہ سپر پاور تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کا خود جو یزدان ہے، جو ان کے یہاں کنٹرول کرتا ہے اللہ کے بعد، وہ یزدان کا جلوہ صرف اور صرف ایرانی قوم اس کی مستحق ہے، بقیہ کسی کو نہیں ملنا چاہیے۔ عیسائی میں عیسیٰ علیہ السلام کی پر جو کتاب نازل ہوئی انجیل، حیرت ہوتی ہے، حالانکہ یہ انجیل کا جملہ ہونا نہیں چاہیے۔ انجیل میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے لوگ آئے وہ سب چور اور ڈکیت تھے۔ اس قسم کے جملے لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ عقیدہ، دوسرا کوئی بھی قوم اپنے اس نبی کے بارے میں کوئی واضح تصور یہ نہیں پیش کی کہ کیریکٹر وائز وہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہندوؤں کے یہاں رام کو اوتار مانا گیا، کرشن کو اوتار مانا گیا، یہ دو ان کے یہاں بہت بڑے ہیں۔ یہ برہما، وشنو اور مہیش جو ان کے یہاں تین بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، ان کو بھی یہ اوتار اور دیوتا کی شکل دیتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ فرشتے ہیں، لیکن یہ جو شخصیت ہے یہ انسانی شخصیت ہے، رام اور کرشن۔ اپنے اتنے محترم شخصیت کے بارے میں، کرشن کے بارے میں جتنی باتیں یہ سیکس کی لکھتے ہیں، وہ ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی آدمی کسی کے ساتھ اچھا عقیدہ بھی رکھے اور پھر اس قسم کی بات بھی کرے، بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں کہ شری کرشن جی نے اتنی لائن ماری۔ یہ عجیب و غریب ہے کہ ایک طرف آپ نبی بھی مانتے ہیں، دوسری بات ان کے کیریکٹر پر اس طریقے سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ باقاعدہ پورے اشعار ہیں ان کے جو ہے ہندی شعراء کے، اور ان کو جو ہے نام کنہیا دیا جاتا ہے۔ کنہیا کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے اور اس کے کنارے گوپیاں ہیں جو اس کی گرل فرینڈ ہیں۔ یہ کانسیپٹ دے کر کے ان کو اس قسم کا ایک شخص پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ ہندوؤں کے یہاں یہ بات پائی جاتی ہے۔ عیسائیوں کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر سارے کے سارے نبی کے بارے میں ان کا کوئی اچھا تصور نہیں ہے۔ حضرت حوا کو گرچہ نبی نہیں ہے حوا، لیکن کچھ بھی ہو ہم سب کی ماں ہیں۔ سب سے بڑا الزام حوا پر ہے کہ حوا اصل شیطان ہے، خدا نہ بہت کہتے ہیں ڈیول ہے، شیطان اصل حوا ہے۔ حوا نے آدم کو نہ بہکایا ہوتا، نہ ہم سب وہاں سے نکل کر آتے، نہ یہ پاپڑ بیلے جاتے، نہ کچھ ہوتا، تب لوگ جنت پہ انجوائے کرتے۔ یہ سب حوا کی کارستانی۔ ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت موسیٰ اور حضرت آدم میں ڈیبیٹ ہو گیا۔ ڈیبیٹ جانتے نا، مناظرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آدم سے کہ ابا تمہیں اگر وہ کھانا نہیں کھائے جو اللہ بولا تھا تو ہم سب جنت میں مزے مارتے۔ ابا سے بولے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام بولے موسیٰ علیہ السلام سے، تم نے کیسے معلوم ہوا جی کہ میں یہ غلطی کیا ہوں؟ تو کہا میں موسیٰ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ ہم نے کتاب دیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ آدم نے اس درخت کو کھایا جس کو اللہ نے منع کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا اچھا وہ جو تم نے کتاب دی گئی ہے وہ کب لکھی گئی ہے؟ لکھا ہے اس میں؟ کہاں؟ کہا وہ لکھی ہے کہ آدم کے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے لکھی ہوئی ہے۔ کس کی؟ توریت آدم کی پیدائش سے 40 ایئرز پہلے، اور وہ بھی 40 سال اللہ کا اگر ہے تو معلوم نہیں کتنے ہزار سال ہو گئے۔ اگر نارمل بھی 40 سال ہیں تو بھی آدم کی پیدائش سے پہلے لکھی گئی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ جب ہماری پیدائش سے پہلے توریت لکھی گئی اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ آدم ایسا کریں گے تو اس میں ہماری کیا غلطی تھی؟ لاجک ڈیبیٹ ہوا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کیے نا، ہم کو کیسے معلوم ہوتا؟ ہمارے رسول نے ہم کو بتایا، تو آپ نے فرمایا فحج آدم موسیٰ، آدم موسیٰ پہ ڈیبیٹ جیت گئے اور موسیٰ علیہ السلام شانت ہو گئے۔ تو ان کے یہاں آدم علیہ السلام سے لے کر کے نیچے تمام انبیاء کے بارے میں اس قسم کی بات ہے کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں تو انجیل میں، توریت میں عجیب و غریب ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو ایک عجیب شخصیت، داؤد علیہ السلام کو ناچنے گانے والا، اس قسم سے نعوذ باللہ انہوں نے ان پیغمبروں کی شخصیت کے بارے میں کانسیپٹ، یہ تصور پیش کر رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو آپ کو یہ جو چیز تھی اس کو کلیئر کرنا تھا کہ رسول ہوتا کیا ہے، رسول کے معنی کیا ہیں، رسول کے فنکشن کیا ہیں، رسول کا اخلاق کیا ہے۔ ساری چیزوں کو آپ نے بڑے واضح انداز میں کلیئر کیا۔ سب سے پہلی بات تو اس نے بتائی۔ اب ہم اپنے رسول کی بات کر رہے ہیں، جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی عزت، تمام انبیاء کی عصمت کی حفاظت فرمائی۔ سب سے پہلی بات کہی، دیکھو یاد رکھو، جتنے انبیاء ہیں سب پر ایمان لانا مشٹ ہے۔ بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا النبی حق، تمام انبیاء حق ہیں، ومحمد حق صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ محمد بھی حق ہے۔ جتنے لوگ ہیں سب نے ماں قبل والے کو اگر مان بھی لیا تو بعد والے کو تو مانا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ کو ریفیوز کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفیوز کیا۔ بہت سے یہودی، غور سے سنیے گا اس بات، بہت سے یہودی اللہ کے رسول کے زمانے میں ایمان اس بنیاد پر نہیں لائے کہ آپ عیسیٰ کا انکار کر دیں تو ہماری پوری ٹیم تمہارے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عیسیٰ کو جھوٹا بولتے تھے۔ اللہ کے رسول کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت ہی مقرب بندے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ مریم کے بارے میں تھا کہ مریم پر تہمت لگاتے تھے یہودی۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ مریم بھی اللہ کی بہت ہی قربت والی بنتی ہے۔ یہ دو باتیں ان کو کھٹکتی تھی، لہذا یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آئے وہ تو آئے، جو نہیں آئے نہ آنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ تم عیسیٰ کو ریفیوز کرو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ بعض لوگ آج شادی وادی میں کرتے نا، تمہیں اگر ان کو بلائیں گے تو میں نہیں آؤں گا، آپ اگر ان سے بات کرتے ہیں تو میں آپ کے گھر نہیں آؤں جاؤں گا۔ یہ بہت غلط تصور ہے، یہ قطع رحمی ہے، یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ دو چیزیں بیچ کی بات آ گئی، بریکٹ کی بتا دیتا ہوں۔ کسی بھی رشتے کے جو رشتے اللہ نے متعین کیے ہیں، جن پر ہمارا زور چلتا ہے، کبھی ان کو نہیں کہنا چاہیے کہ آپ فلاں سے بات نہیں کریں۔ رشتہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا، آپ کاٹنے والے نہیں ہوتے۔ بیوی کو آپ بولیں دیکھو اپنے ماموں سے بات نہیں کرنا، خالہ سے، یہ آپ کو حق نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے بھی ہیں اور وہ نافرمانی کرتے بھی ہے تو یہ نافرمانی ہے، بلکہ تم کو گناہ سے بچا رہی ہے۔ وہ اگر نہیں بات کری تو تم کو گناہ ہوتا۔ تو یہ اس قسم سے باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی بات تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، یہ سب سے پہلی بات اللہ کے رسول نے۔ یہ جب یہ باتیں کی نا تو ان کے پیر سے زمین سرکنے لگی کہ یہ کیا بات ہے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، آپ اپنے بارے میں کہیں میں سچ ہوں، تم عیسیٰ کی بھی ٹھیکہ لے رہے ہو، موسیٰ کا بھی ٹھیکہ لے رہے ہو، ابراہیم کا بھی ٹھیکہ لے رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سب انبیاء کے بندے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سب ایک چین ہے، اس چین کی آخری کڑی میں ہوں۔ اس کی چین کی بگننگ، ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، ہم اس کی آخری کڑی۔ یہ پہلا آج بھی اگر ہمارے کسی مسلمان کے دل میں عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذرہ برابر بھی آپ ان کی انسلٹ کرتے ہیں، کفر میں داخل ہو جاتے ہیں۔
کفر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہم کو اختیار ہی نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو مانتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں، وہ سب کو انکار کرتے ہیں تو ایک قوم بنتے ہیں۔ اگر کسی کو عیسائی بننا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پہلے کرنا ہے؟ انکار کرنا ہے۔ کسی کو یہودی بننا ہے تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کرنا ہے؟ انکار کرنا۔ ایسے سارے کے سارے لوگ ہیں، حتیٰ کہ ہمارے یہاں یہ پہلا دوسرا تصور ان لوگوں کا تھا کہ ہمارے ایریے کے نبی ہیں، آریہ والے اپنے نبی، ایران والے اپنے نبی۔ نبی کے امداد فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر نیشن کے لیے، ہر ملک کے لیے ایک نبی بھیجا، ایک علاقے میں نبی ہے، چاہے ہم اس کے بارے میں جانتے ہوں یا نہیں جانتے۔ اس لیے ہمارے جو علماء محتاط رہتے ہیں، جو زبان کھولتے اور قلم چلاتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رام ہیں، کرشن ہیں، ان کے بارے میں آپ زبان نہیں کھولیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے وقت کے یہ نبی رہے ہوں، تاریخی لحاظ سے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، لہٰذا ہم نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں۔ ہم ٹھیک ہے، ایک شخصیت ہے، جو تم پیش کر رہے ہو وہ ہم نہیں مانتے کہ ایسی شخصیت ایسا کام کرتی ہے۔ اگر کرشن کوئی نبی ہیں تو کرشن کنہیا نہیں ہو سکتے، وہ کیریکٹر کے سب سے اونچے مالک ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ کہ ہر قوم کا ایک نبی ہے۔ ایران میں بھی نبی آیا ہوگا، ہندوستان میں بھی نبی آیا، چین میں بھی نبی آیا، عرب میں بھی نبی آیا، کہیں زیادہ آئے کہیں کم آئے۔ جہاں زیادہ شرارت کرتے وہاں زیادہ نبی آئے، جہاں کم شرارت والے تھے وہاں کم نبی آئے۔ لہذا یہ دوسرا، پہلا تصور کیا کہ ہر نبی کو ماننا ہے، یہ پہلا تصور ہمارے رسول نے پوری امت کو پاس کیا، مکے سے لے کر کے اپنی مدنی زندگی کے آخری لمحے تک۔ دوسرا پوائنٹ بتایا آپ نے کہ ہر قوم میں نبی آیا ہے، لہذا قرآن کریم نے جو نبی کی بات کہی ہے کہ کچھ کا ذکر کیا، اس نے قرآن خود کہتا ہے کہ بعض نبیوں کے بارے میں، بعض نبیوں کے قصے میں نے تم کو بیان کیے اور بعض کے میں نے تم کو قصے بیان نہیں کیے۔ طبرانی کی روایت ہے، گرچہ روایت ضعیف ہے، کہ 1,24,000 انبیاء آئیں۔ آپ لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے۔ بہرحال چونکہ اس کے مقابلے میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے، لہذا اس کو ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی حدیث صحیح ہوتی، اس میں 5,000 کا ذکر ہوتا، یہ 1,24,000 کا ذکر کرتا تو صحیح کو مان لیا جاتا، ضعیف کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ضعیف کے مقابلے میں کوئی صحیح موجود نہیں، لہذا ہمارے زبان پر یہ زد و عام خاص سے جملہ کہ 1,24,000 صحابہ ہے، میں بھی ہزاروں مرتبہ آپ کے سامنے یہ جملہ بول چکا ہوں گا، لیکن آپ کو یہ بتا رہا ہوں طبرانی کی روایت ہے، روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ تو یہ جو انبیاء آئے ان کے بارے میں کہ اللہ نے جن کا ذکر قرآن میں کیا ہے وہ بھی، اور جن کا ذکر نہیں کیا ان سب پر آپ کو ایمان لانا ہے۔ ان لوگوں کا ایک تصور یہ تھا کہ یہ نبی خاص پرٹیکولر خاندان میں ہی ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ سلیکشن تم سے مشورہ کر کے اللہ نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے تھے، یتیم پیدا ہوئے، ماں مر گئی، دوسرے کی پرورش، ارے کسی اچھے گھرانے میں اچھے ٹاپ قسم کے کھانے پینے والے مضبوط موٹے آدمی کو، پیسے والے کو اللہ کو سلیکشن کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے سلیکشن کے لیے میں تم سے مشورہ نہیں کرتا ہوں، یہ میرا سلیکشن ہے، میں جب تم سے مشورہ کروں گا تو تم مشورہ دینا۔ میں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ کس کو اس نے کیا کر رکھا ہے، چوز کر رکھا ہے، چن رکھا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ بھی کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے میں یہودیوں کو یہ بھی ایک اعتراض تھا کہ یہ اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں کیوں نہیں پیدا ہوئے، یہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں کیوں پیدا ہوئے، لہذا ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے۔ اس پر قرآن مجید نے کہا یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اختیار دیتا ہے۔ نبی کسی خاص علاقے، کسی رنگ، کسی زبان کے لیے خاص نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے۔ یہ تصور بھی آپ نے دیا۔ سب سے بنیادی تصور یہ دیا ہے کہ نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے،
گناہوں سے پاک ہونے کا مطلب کہ نبی گناہ کبیرہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا یہ گناہ ہے، معلوم ہوتا ہے یہ گناہ ہے۔ پروردگار عالم اس کی پہلے دن سے اس طریقے سے حفاظت کرتا ہے کہ وہ گناہ کے قریب اس کو پھٹکنے نہیں دیتا، جانے نہیں دیتا۔ یہ تمام انبیاء کے بارے میں ہے ہمارا تصور کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، گناہ کبیرہ ان سے ہو نہیں سکتا۔ جن کو آپ گناہ صغیرہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا، بہت چھوٹی موٹی لرزش کہیں کبھی کبھار ایک آدھ ہو جاتی ہے، وہ بھی پروردگار عالم اس کو فوراً متنبہ کرتا ہے، بتاتا ہے اور ان کو معاف بھی کرتا ہے۔ حالانکہ ہماری نگاہ میں وہ غلطی ہی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے نبی کے لیے برداشت نہیں کرتا۔ اصل میں نبی کی جو ذات ہوتی ہے بہت اونچی ذات کے مالک ہوتے ہیں۔ جیسے پرائم منسٹر کسی سے ابے کہہ دے کر کے بات کر لے تو اس کا ابے کہنا بھی ایشو بن سکتا ہے، کس کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی۔ پبلک روزانہ آپس میں مادر پدر سے بات کرتے ایشو نہیں بنتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ وہ چھوٹی سی بھی حرکت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کبھی ہو جاتی ہے تو پروردگار عالم اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن گناہ کبیرہ یا گناہ جس کو ہم صغیرہ بھی کہتے ہیں وہ بھی نبی اس سے کیا ہوتا ہے، بری ہوتا ہے۔ یہ تصور جب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی ہندوؤں پر زد پڑی، اس کی ایرانیوں پر زد پڑی، اس کی عیسائیوں پر زد پڑی۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں غلط نظریہ، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں غلط نظریہ، داؤد علیہ السلام کے بارے میں، یہ ساروں کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ سب میرے خاص بندے ہیں اور یہ سب کیا ہیں، معصوم عن الخطا ہے۔ یہ تصور آپ نے دیا۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بولتے ہیں کہ معصوم عن الخطا ہیں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اتنی ہی چیز کی اوبیڈینسی کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں جتنی فرما برداری لکھی ہوئی ہے۔ حتیٰ سید سلیمان ندوی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی فرما برداری نہیں کی، اس میں لکھا ہے کہ آپ باپ کی فرما برداری کریں۔ لہذا اس میں انہوں نے دیکھا جو 10 کمانڈمنٹ کہلاتے ہیں اس میں باپ کی فرما برداری کا ذکر ہے، ماں کی فرما برداری کا ذکر ہی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کفر تک کی بات کہی، قرآن مجید کو انکار کروانا پڑا اللہ کے رسول کی زبان، وما کفر سلیمان، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، کیا بکتے ہو تم۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ تمام انبیاء کو آپ نے عزت اور اس کے عصمت کی بات بتائی کہ تمام انبیاء اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہمارے پاس تاریخ ہے، بقیہ کے بارے میں ہمارے پاس مستند تاریخ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو تاریخ ہے کہ پیدائش سے لے کر کے اور آپ کی وفات تک نبوت کا اعلان گرچہ 40 سال میں ہوا، اس 40 سال میں بھی آپ سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو گناہ نہیں، جو اخلاقی لحاظ سے بھی غلط ہو، اخلاقی لحاظ سے بھی غلط ہو، وہ بھی نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے آپ کی کیا کی، حفاظت فرمائی۔ آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا کہ آپ جب بکری چراتے تھے تو ایک دن مکے میں کوئی پارٹی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج جا کے دیکھتے ہیں پارٹی میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول آئے، اس نے بتایا کہ اس سے کہا کہ آج تم چلے جانا، کل 2 دن پارٹی تھی، ایک دن ہم چلے جائیں گے، ایک دن تم چلے جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول آئے، یہاں پر اپنا پارٹی واٹی کا انتظام ہو رہا تھا۔ سورج ڈوبنے کے بعد اللہ کے رسول سو گئے، اللہ سلا دیا، پوری پارٹی ہو گئی، جو بھی ہوا ہوگا ڈانس پانس اس میں سب کچھ ہوتا تھا، شراب بھی چلتی رہی ہوگی، ڈانس۔ اللہ کے رسول سوتے رہے، جب وہ خیمہ اکھڑ گیا صبح تو ان کی نیند ٹوٹی۔ اب یہ صبح گئے تو بولا کہ ہاں رپورٹنگ پوچھا، کیا بھائی؟ انہوں نے کہا ایسی سی بات ہے، میں تو سو گیا۔ اچھا کل پھر میں جاتا ہوں، پھر آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ دوسرے دن پھر اللہ کے رسول آئے، پھر اللہ نے کیا کر دیا، سلا دیا۔ یہی ایک واقعہ ہے، بقیہ کوئی واقعہ نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول کو پروردگار عالم نے پوری رات سلائے رکھا اور کوئی ایک بات بھی آپ کے کان میں پڑی ہی نہیں۔
آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کیسے ڈانس ہوتا ہے یا انہوں نے کیا حرکت کی، کچھ بھی اللہ کے رسول کے علم میں نہیں ہے۔ اللہ نے اس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، ہمارے پاس اس کی تاریخ مستند موجود ہے۔ ہم اس بنیاد پر قیاس کرتے ہیں کہ جتنے انبیاء ہیں ہر انبیاء کو پروردگار عالم نے محفوظ رکھا ہے، گرچہ ہمارے پاس تاریخ نہیں موجود ہے لیکن ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد نبی نے تصور دیا کہ جب یہ معصوم عن الخطا ہیں لہذا ان کی تکریم پوری امت پر لازم ہے۔ عزت احترام جو لازم کیا، اس کی لائن کھینچی۔ ہوتا نا، آپ کو اس دن بتایا تھا کہ شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شرک شروع ہوتا ہی ہے عزت اور احترام کے غلو کرنے میں، اسٹریم اتنا کہ اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ لہذا آپ نے عزت اور احترام کی بات کی اور وہ لائن کھینچی کہ یہاں تک ہی عزت ہونی ہے۔ وہ لائن کیا ہے؟ وہ لائن یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ ہے، نبی ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ کا تجربہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود تھا کہ عیسیٰ کے احترام میں عیسیٰ کو خدا بنایا گیا۔ عزیر کے بارے میں اللہ کے رسول کا تجربہ تھا، قرآن مجید نے ذکر کر رکھا تھا، آپ کو معلوم تھا قرآن کے ذریعے کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا گیا۔ پورے عرب میں ابراہیم علیہ السلام کی تکریم یہاں تک پہنچی کہ ان کا بت بنایا گیا۔ اسماعیل کی تعظیم اور تکریم اتنی پہنچی کہ ان کا بت بنایا گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے نوٹیفیکیشن میں تھی، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد کھینچی کہ یہ سارے، غور سے سنیے گا یہ جملہ، یہ جتنے بھی ہیں انبیاء ان کی پوجا نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، عبادت کے لائق صرف رب ذوالجلال ہے، بقیہ کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ جو کچھ کرتے ہیں سب اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، ان کا ذاتی پاور نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو حلال کر دیں، اس کو حرام کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو پکڑ دیں، کسی کو معاف کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، چوری کا کیس تھا۔ اللہ کے رسول رونے لگے۔ جب ہاتھ کاٹنے کی بات آئی اللہ کے رسول کے آنسو ٹپکنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے ہو کہ حاکم کے پاس کیس آنے سے پہلے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ معافی کو بہت پسند کرتا ہے۔ لیکن اگر کیس عدالت میں آ گیا، اب جج کو اختیار نہیں ہے کہ معاف کر دے، قرآن کا فیصلہ نافذ کرنا ہے جج کو۔ کیا بتانا چاہتا ہے؟ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر نہیں ہیں، اللہ نے حکم کر دیا ہے تو ہم کو ہر حال میں اس کا فیصلہ ماننا ہے۔ ہاں، کیس ہمارے پاس تک نہیں آتا، آپس میں سمجھا لیتے ہیں، معاف کر دیتے، جو چاہے کر لیتے، ہم انٹرفیئر نہیں کرتے۔ لیکن اگر میرے پاس اب کیس آ گیا ہے تو ہم کو اللہ کے قرآن میں جو لکھا ہے اس کو نافذ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اللہ نہیں ہے، جو کرتے ہیں رب کے حکم سے کرتے ہیں، اور علم اور قدرت ساری چیز میں اللہ کے محتاج ہے۔ جتنا اللہ قدرت دیتا ہے اتنا مالک ہیں، جتنا اللہ بتاتا ہے اتنا جانتے ہیں ہم۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کسی نبی کے بارے میں کہ اتنا جانتا ہے۔ یہ سرکل بھی اگر ہم کھینچ رہے ہیں تو بہت بڑے بیہودہ آدمی ہیں، یہ بھی سمجھ لے بات۔ انبیاء کے علم کا سرکل کھینچنا کہ انبیاء اتنا جانتا ہے، یہ بہت بڑا بیوقوف آدمی جو یہ باتیں کرتا ہے۔ اللہ نے جتنا دیا اتنا جانتا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ وہ اتنا جانتے ہیں اور اس کے بعد نہیں جانتے۔ یہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ بہت کچھ جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں ربی بہتر جانتا ہے، لیکن جتنا اللہ جانتا ہے اتنا نہیں جانتا۔ یہ جملہ ہمارے پاس، جتنا اللہ جانتا ہے اتنا نہیں جانتا۔ یہ آپ نے تمام انبیاء کے بارے میں۔ پھر اپنے بارے میں خاص کر اسپیشلی باتیں بتائیں، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میں آخری نبی ہوں، لہذا اگر یہ باتیں بہت کلیئر وے میں نہیں کی جائیں گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آنے والی نسلیں بہت زیادہ پریشان ہوں گی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایک روایتیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے ایک مسلمان کے سامنے
موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس زمین پر سب سے افضل شخص. وہ مسلمان کو غصہ آ گیا, اس نے ایک جھاپڑ کھینچ کے مارا. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر موجود ہیں, تم نے یہ جملہ کیسے کہا؟ اس نے آ کر کے کیس کر دیا یہودی نے اللہ کے رسول کے دربار میں. کیس آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے کہا کہ جو اس نے کہا تھا وہ اس نے اس وقت تک کی بات کہی, کیا پرابلم ہے آپ کو؟ یہ تم کیوں کہتے ہو کہ موسیٰ سے میں افضل ہوں؟ آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ کسی نبی کو, کسی نبی پر ہم کو نہیں کہا گیا کہ آپ فضیلت بیان کریں, اور اگر فضیلت بیان بھی کریں, قرآن مجید خود کہتا ہے تلک الرسول فضلنا, کہ بعض رسولوں کو بعض رسول پر ہم نے فضیلت بخشی ہے, لیکن آپ ایسا نہیں بیان کریں جس سے دوسرے نبی کی بے عزتی ہو, اس کا اختیار نہیں ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے خود پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول بہت درجے میں بلند کون سے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے سید الانبیاء بات کر رہا ہے, اور وجہ بیان فی کہ یوسف ایک ایسے نبی ہیں جن کا باپ بھی نبی, جن کا دادا بھی نبی, جن کا پردادا بھی نبی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کی اولاد یوسف علیہ السلام. انہوں نے کہا یہ شرف کسی کو نہیں حاصل ہے, لہذا یوسف علیہ السلام بہت ہی اونچے درجے کے آدمی ہیں. وہی نبی نے اپنے بارے میں پازیٹیو انداز میں کہا کہ اللہ نے مجھے تمام انبیاء پر سردار بنایا ہے. کبھی ہم اگر کسی نبی کے سے موازنہ کریں, تقابل کریں, تو ارادے میں انسلٹ یا نقص نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے نبی کے محبت میں جملہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نبی تمام نبیوں میں افضل ہے, ہمارا نبی اس زمین پر سب سے افضل ہے, سید الانبیاء ہے, اللہ کا حبیب ہے, اللہ سب سے زیادہ چاہتا ہے, یہ ساری بات. لیکن موسیٰ کی توہین کر کے, عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر کے یہ کہنا کہ موسیٰ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے رسول کے سامنے, ایسا ہم کو بولنے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے. جیسے لپٹن ٹی والا اعلان کرتا ہے لپٹن نمبر 1 چائے ہے, بروک باؤنڈ کے بارے میں بولتا نہیں ہے. یہ نہیں کہتا بروک باؤنڈ خراب ہے, لپٹن اچھی ہے, یہ اس کو اختیار نہیں ہے. لپٹن کی تعریف کرنے کا اختیار ہے, بروک باؤنڈ کے بارے میں زبان بند رکھنے کا ہے. ایسے ہی اس امت کو اختیار ہے کہ آپ اپنے نبی کی فضیلت خوب بیان کریں, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کو کہیں کہ نہیں صاحب وہ اس کے مقابلے میں کوئی, اس کا اختیار نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ انبیاء میں درجات ہیں. ہم کو کیوں سکھلایا گیا ہے؟ یہ ادب سکھلایا. کیوں سکھلایا گیا؟ آج ہم اس قسم کی بات کریں گے, کل انکار آئے گا نبی کا. اس سے بچنے کے لیے اسلامک پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جو چیز واقع ہونے والی ہوتی ہے, جو انسیڈنٹ, جو واقعات ہونے والے ہوتے ہیں, شریعت اس کو پہلے سے روکنے کی کیا کرتی ہے؟ فکر کرتی ہے. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اتقوا مواضع التہم, اے لوگو تہمت کی جگہوں سے بچو. تہمت سے نہیں کہا بچو, تہمت تو بات کی چیز ہے. قرآن مجید کہتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہیں جاؤ, زنا نہیں کرو یہ نہیں بولتا ہے, زنا کے قریب. کیوں؟ یہ پالیسی ہے اسلامی کہ اگر ایک چیز کے ہونے کے چانسز ہیں تو بہت پہلے سے کیا کرتا ہے, وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمارا پروٹیکشن کرتا ہے, ہماری حفاظت کرتا ہے کہ بندہ اگلا قدم جو اٹھا لے گا وہ خطرناک ہو جائے گا. شرک سے بچنے کے لیے سارے کے سارے پریکاشن لیے گئے ہیں, پہلے سے حفاظت کی گئی ہے کہ بندہ شرک, یا آپ کہیں جو فوٹو منع ہے, جو تصویر بنانا منع ہے, جو پھول ٹانگنا منع ہے, جو رکوع کرنا منع ہے, جو سجدہ کرنا منع ہے, یہ سب کی بنیاد اگر اس کی اجازت دی جائے گی تو ایک نہ ایک دن شرک ہوگا. آپ دیکھیں کہیں سے اللہ کے رسول کے چپل کا فوٹو مل گیا ہے, فوٹو صحیح ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول کی چپل کے بارے میں ایک عرب نے کتاب لکھی ہے 400 صفحے. اللہ کے رسول نے زندگی میں کس کس ڈیزائن کی چپل پہنی ہے پورے پر تحقیق کر کے اس نے صرف چپل پہ کتاب لکھی ہے. اب وہاں سے فوٹو کی فوٹو کاپی, وہ فوٹو کاپی بھی محترم ہو رہی ہے, وہ فوٹو بھی محترم ہو رہا ہے,
یہ ایسے دھیرے دھیرے، یہ آپ کے 12 ربیع الاول میں بھی یہی ہو رہا ہے معاملہ۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے بچپن سے لے کر آج تک دیکھیں کتنی اس میں چینجنگ آتی جا رہی ہے۔ آخری درجہ ابھی بتا رہا ہوں، مر جائیں گے جو لوگ سنیں گے وہ یاد کریں گے، آخری درجہ اس کا یہ ہے، یہ 12 ربیع الاول کا، کہ یہ جو گنبد خضرا بنا کر کے علاقے علاقے میں اس کا طواف کیا جائے گا، اس کو سجدہ کیا جائے گا۔ یہ آخری درجہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے یہ گنبد خضرا جو ہے، معلوم نہیں کبھی آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، گنبد خضرا یہ ترکیوں نے بنایا ہے، ترکیوں کے بنایا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ایک کانفرنس ہوئی تھی کہ یہ جو گنبد بنایا گیا، اللہ کے رسول نے تو اس قسم کی تعمیر کرنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ حضرت حمزہ کو حضور بہت چاہتے تھے، آپ کو معلوم ہے، سید الشہداء کہلاتے ہیں، آپ کے چچا جان ہیں، اور آپ چونکہ چچا میں 2 ہی چچا ایسے ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی توفیق بخشی، لہذا آپ جان نچھاور کرنے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تیار تھے۔ حضرت حمزہ کی شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو بہترین قسم کا گنبد اس وقت بنوا سکتے تھے۔ حضرت حمزہ کا عرس منانا چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عرس منا سکتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ سب ہمارے لیے قرآن مجید کی آیت آپ سے 162ویں درس میں ڈیلی پڑھی جا رہی ہے تقریباً۔ کیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے، بقیہ نمونہ سب جھوٹے ہیں۔ صرف اور صرف نمونہ اگر کوئی ہے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل، حتیٰ کہ پیشاب کرنے کا طریقہ بتانا بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حمزہ کی شہادت ہوئی، حضور کو عرس منانا چاہیے تھا۔ حمزہ کی شہادت ہوئی، حضور کو پکی قبر بنانی چاہیے تھی۔ حمزہ کی شہادت ہوئی، حضور کو گنبد بنانا چاہیے تھا۔ کچھ بھی آپ نے نہیں کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد جو بنایا جن لوگوں نے، وہ ترکیوں نے بنایا۔ اس کے بعد اس پر باقاعدہ سیمینار ہوا کہ اس گنبد کو توڑ دینا چاہیے تاکہ امت کو غلط میسج نہیں جائے۔ پورے دنیا کے مسلم اسکالرز کو بلایا گیا، تقریر میں یہ بات رکھی گئی، لوگوں نے کہا کہ یہ جو کیا یہ تو غلط کیا، ہونا نہیں چاہیے تھا۔ امام اعظم علیہ الرحمہ تو کہتے ہیں کہ قبر میں جو اندر آپ پتھر رکھتے ہیں، بغلی قبر پہ پتھر رکھا جاتا ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ اس میں بھی آگ سے پکی ہوئی اینٹ کی اجازت دیں گے۔ بعد جگہ پتھر نہیں ہوتا، جیسے ہم لوگوں کے علاقے میں پتھر ایک مسئلہ ہے، تو وہاں پر یا تو لکڑی رکھی جاتی ہے یا کچی اینٹ رکھی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو اینٹ رکھی جائے وہ کچی رکھی جائے، آگ سے پکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، جس کو تم اتنا اینٹ سے پکی ہوئی آگ اس کے چاروں طرف گھیر کر اور 3 منزلہ عمارت بنا رہے ہو۔ یہ امام اعظم کا فتویٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسا نہ کوئی بات کہی، نہ لوگوں کو ہدایت کہی گرچہ حمزہ سے۔ تو وہ ترکیوں نے جب کیا، سیمینار ہوا، سیمینار میں بات ہوئی کہ یہ بہت غلطی ہو گئی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اس کو توڑ دینا چاہیے۔ اس پہ علماء نے کہا کہ ایک تو بے ادبی کی کیوں جس نے بنایا، اب قبر کے اوپر چڑھ کر کے جب توڑا جائے گا تو اس کی اینٹیں بھی گریں گی، اس میں جو ہے بے حرمتی بھی ہوگی، لہذا یہ فتویٰ دے دو یہ جو ہوا ہے وہ غلط ہے، توڑو نہیں۔ اس پر فتویٰ دے کر کے معاملے کو آگے بڑھایا گیا، جس پر آپ جو گنبد خضرا پہ نعت پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے گنبد خضرا نہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ گنبد خضرا کی کوئی حقیقت نہیں شرعی لحاظ سے۔ ہزاروں نعتیں گنبد خضرا پہ اور جالی پہ اور اس پر اور اس پر پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی نعت پڑھو، وہ اصل ہماری زندگی کے لیے ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بہت صحیح تصور دیا کہ میں اللہ کا ایک ایک بات سن لیجئے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی کسی نے اللہ کے برابری کی بات ذرہ برابر بھی کی، آپ نے ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کیا، فوراً ٹوکا۔ آپ مستقل میری گفتگو سن رہے ہیں، اور کئی مرتبہ یہ میں نے باتیں بتائی ہیں کہ جہاں پر اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر یا اللہ سے
سملرٹی ہونے کے ذرہ بھی چانس میں پروردگار عالم ہے، رسول ہے۔ پھر علم، قدرت سب کے بارے میں دعائے استخارہ میں اللہ کے رسول نے ہم سے سکھایا، انت تعلم ولا اعلم، اللہ تو جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ حالانکہ اللہ کے رسول تو بہت کچھ جانتے ہیں، قرآن مجید خود کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا، وہ کبھی کبھی اپنے بعض نبیوں پر غیب کی باتیں کھولتا ہے، خود قرآن میں ذکر ہے۔ ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن جب اللہ سے مقابلہ کیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں انت تعلم ولا اعلم، اللہ تو جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا۔ کرم پیر شاہ صاحب کی عبارت آپ کو نقل کہتے ضیاء النبی کی نا، کہ جب اللہ سے مقابلہ کیا جائے گا نبی کے علم کا تو ذرے کو سمندر سے بھی جو نسبت نہیں ہے وہ نسبت بھی نہیں ہے، جو ذرہ ہے اور سمندر اس کی کوئی نسبت نہیں، ایسے ہی اللہ کے علم سے رسول کا علم ہوتا ہے، کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ پھر اسی دعا استخارہ میں کہتا ہے انت تقدر ولا اقدر، اللہ تو قدرت رکھتا ہے میں کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 99% سے زیادہ اللہ کے رسول نے جو اپنے اللہ سے کہہ دیا اللہ نے اپروول کر کے بھیج دیا۔ 99 بلکہ آپ یہ کہیں 99.9% اللہ کے رسول کی بات کو کبھی اللہ نے کیا کیا؟ ٹالا نہیں۔ لیکن وہ نبی جب اللہ سے کے مقابلے میں بات کرتا ہے تو کہتا ہے انت تقدر ولا اقدر، اللہ تو جان قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا ہوں۔ بہت واضح کانسیپٹ، بہت ہی کلیئر بات اپنے بارے میں اللہ کے رسول نے اپنی امت کو بتایا، جس کی امت یہ کہہ رہی ہے عرش پہ تھا جو خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب آپ ہماری پوری تعلیم دیکھیے اور یہ شعر دیکھیے، اللہ کے رسول کی پوری تعلیم کو آپ ایک طرف رکھ دیں، اس شعر کو اٹھا کر کے کیا کر دیں ایک طرف رکھ دیں، سب کچھ تم نے ایک بٹن میں ڈیلیٹ کر دیا، جو کچھ نبی نے کہا تھا تم نے کہا نعوذ باللہ سب غلط ہے، صحیح بات یہ وہ خدا ہی ہیں۔ جب آپ نے جملہ کہہ دیا کہ عرش پہ تھا جو خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، تو وہی رام والا اوتار والا اور وہی کرشن والا اوتار والا کہ اللہ نے نبی کی شکل دھارن کر لی، اختیار کر لی، کوئی بات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ باتیں بتاتے ہیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح انداز میں نبوت کا تصور دیا۔ یہی ہمارا ایمان نبوت کے بارے میں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی کل سوال جواب کی نشست ہوگی، جو لوگ سوال دے سکتے ہیں دے دیں، ورنہ SMS کر دیں، انشاءاللہ جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔